نمبر 4 نکتہ یہاں ایک بات اور پتے کی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مٹھی میں بند چیز کے متعلق سوال کیا تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تمہاری مٹھی میں بند چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر، یعنی اگر ابو جہل کو عقل ہوتی تو وہ وہیں سے سمجھ جاتا کہ جس رسول کو یہ پتہ ہے کہ میری مٹھی خالی نہیں ہے تو یہ ہستی وہ بھی جانتی ہے کہ جو چیز میری مٹھی میں بند ہے، اس لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آؤ میں اس پر بھی ایک نکتہ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر ایک صندوق باہر سے لایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ اندر کیا ہے تو آپ نہیں بتا سکیں گے کہ اس لیے کہ آپ کے لیے وہ صندوق میں بند چیز غیب ہے، اور اگر اس صندوق میں موجود چیز سے پوچھا جائے کہ باہر کون ہے تو وہ کیا جانے کہ باہر کون ہے، اس لیے کہ باہر والے کے لیے اندر والی چیز غیب اور اندر والی چیز کے لیے باہر موجود لوگ غیب ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ابو جہل نے مٹھی میں بند چیز کے متعلق سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے بتا دیا کہ تمہارا ہاتھ خالی نہیں، اور اگر وہ چیز مٹھی میں بند ہے اگر وہ خود بتا دے تو پھر ابھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مٹھی بند ہے، بند چیز غیب اور مٹھی میں بند چیز کے لیے باہر والے غیب ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ ہوئی تو وہی کنکریاں رسالت کی گواہی دینے لگیں، تو بتاؤ کہ ان کو کس نے بتایا کہ باہر کون ہے، اور جس نبی کے اشارے اور توجہ سے بے جان کنکریاں گویا معلوم ہو گیا کہ میرے باہر اللہ کا نبی ہے اور اس کی رسالت کی گواہی دینی ہے، تو جس نبی کی توجہ سے بے جان کنکریوں کو غیب کا پتہ چل جائے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم غیب کی انتہا کیا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔